تلاش کر رہے ہیں ہاں یکدم جی بابو وضو سے وہ بابو ہے بابا وضو سے بھی ہاں ٹھیک ہے جی کر دیا ہم سے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو حدیث میں آ رہا ہے کہ کب بچے پہ یہ نا سب کچھ فرض ہے تو بلوغ سے پہلے بچوں کے متعلق حدیث آتی جیسے عبداللہ بن عباس ہیں آپ کے ساتھ وضو کیا تھا جب کہ نماز کے نفل پڑے جب بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو آپ نے نماز میں گھما کے ان کو دائیں جانب کیا اس کے علاوہ جنازہ پڑھنے کی روایتیں بھی آتی ہیں تو وضو کرنے کی روایتیں بھی آتی ہیں کہ بچے کو شروع سے وضو سکھایا جائے ہاں جو غسل جنابت ہے وہ تب ہوگا جب اس کو احتلام ہوگا یا اس کی شادی کے بعد اس پر غسل واجب ہو جائے گا باب وضو کرنا بچوں کا کب واجب ہوتا ان پر غسل اور پاکیزگی اور ان کا جماعت میں حاضر ہونا والعیدین اور دونوں عیدوں میں آنا والجنائزہ اور جنازہ پڑھنا وصفوفہم اور ان کے ساتھ صفوں میں کھڑا ہونا حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي سنا میں نے شعبی سے قال اخبرني من مر مع النبي وہ شخص جو گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی قبر قبر پر یعنی پاک پیغمبر جو تھے نا جو آپ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر گزرے منبوذن جو ایک علیحدہ ہی تھی اور ٹوٹی پھوٹی تھی یعنی علیحدہ قبر تھی اور ٹوٹی پھوٹی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ قبر کس کی ہے تو آپ نے اس میت کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے نا سمجھو کہ نماز جنازہ پڑھی ہے ایک علیحدہ قبر تھی ٹوٹی ہوئی فاما پس آپ نے امامت کرائی ان کی وصفو علیہ اور آپ نے سب باندھی اس پر فقلت بس میں نے کہا یا ابا عمرن اے ابو عمر ومن حدثکا اور تجھ کو یہ حدیث کس نے سنائی ہے قال کا ابن عباس مجھے یہ حدیث عبداللہ بن عباس نے سنائی ہے تو عبداللہ بن عباس بھی بالکل چھوٹے تھے بلوغوں سے پہلے تھے تو ثابت ہو گیا نا کہ آپ نے نماز جنازہ میں عبداللہ بن عباس کو لیا تبھی انہوں نے حدیث سنائی حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن النبی وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال غسل یوم الجمعہ غسل کرنا جمعہ والے دن واجب واجب علی کل محتلم ہر ایک بالغ پر ہمیں معلوم ہے کہ جمعے کا غسل جو آپ نے فرض قرار دیا تھا اس وقت تھا جب شدت کی گرمی میں مسجد میں پسینے پسینی برا حال اور کوئی ان کے پاس ایکسٹرا کپڑے بھی نہیں تھے اور ان کو جمعے والے دن بھی مزدوری کرنی پڑتی تھی تو اس حال میں مسجد جو تھی وہ پسینے کی سمیل سے شرابور تھی تو آپ نے کہا تمہارے پر فرض ہے تم غسل کر کے آیا کرو اس کے بعد جب مسجد تھوڑی سی وسیع ہو گئی اور صحابہ کرام کو فرصت ملی ان کے علاوہ اور کپڑے ان کو میسر آئے جو محنت والے کپڑے تھے یا جمعہ والے دن کام کرنے سے ان کو کوئی چیز مجبور نہ کر پائی یا جمعہ والے دن چھٹی کر لیتے تھے تب یہ حکم جو ہے نا یہ مستحب ہے کہ جمعہ والے دن غسل کرنا مستحب ہے اب واجب نہیں فرض نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہ اگر انسان کسی سردی شدت کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے ان لوگوں کو جو جلدی مسجد میں جاتے ہیں صبح پہلا ثواب لینے کے لیے وہ ایک جمعرات کا جب سورج غروب ہو جائے تو پھر جمعے کی رات ہوتی ہے وہ سوتے وقت نہا لے تاکہ ان کا یہ فرض بھی پورا ہو جائے کیونکہ یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم مستحب عمل کریں تو یہ بھی بات ٹھیک ہے باب ہے غسل کرنا جمعہ والے دن واجب ہے ہر ایک بالغ پر حدثنا علی قال حدثنا سفیان عن عمرو قال اخبرني قریب عن ابن عباس قال بت عند خالتي رات گزاری میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر لیلتن ایک رات گزارنا فقام النبی پس کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلما کانا فی بعض اللیل تو آپ نے یعنی قیام پڑھ لیں پس قیام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پس جب ہوا رات کا بعد حصہ کام رسول اللہ تو کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضا پس آپ نے وضو فرمایا من شنی معلقن ایک مشکیزے سے جو لٹکا ہوا تھا وضوءن خفیفاً وضو کیا کہ آپ نے ہلکا وضو کیا یخففہ یعنی اس کو ہلکا بیان کرتے اس میں یہ آتا ہے ہلکا سے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کیا یہاں یہ آتا ہے کہ آپ نے غالباً 3 بار اذان نہیں دھوئے تھے بلکہ 2 بار دھوئے تھے یعنی آپ نے ہلکا وضو کیا جیسے آپ نے عرفات کے میدان میں ہلکا وضو کیا ابھی اذان ہو رہی تھی تو کہا اللہ کے رسول جی نماز پڑھیں گے فرمایا نماز آگے چل کے پڑھیں گے نا کیونکہ نماز مغرب کی عرفات کے میدان میں نہیں ہے بلکہ مزدلفہ میں آ کے نماز پڑھی جاتی ہے یہ ہے مسئلہ اس طرح ہلکا کیا آپ نے وَيُقَلِّلُهُ یعنی اس کے پانی کو کم استعمال کیا جداً بہت زیادہ یہاں پہلے وضو کی نسبت آپ نے بہت زیادہ پانی کم استعمال کیا تو پانی کم استعمال کرنے کے متعلق ہی روایت ٹھیک ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنا مختصر وضو نہیں کیا تھا کہ آپ اپنے اعضاؤں کو ایک ایک بار دھوئیں کیونکہ حدیث میں تو آتا تو ایک بار دھونے سے وضو ہو جائے گا اور 2 بار دھونا افضل ہے اور یہ حدیث آتی ہے کہ 3 بار اعضاؤں کو دھونا انبیاء کرام کی سنت ہے تو پھر آپ نے کیسے ایک ایک بار دھویا تھا یعنی یہ تھا کہ آپ نے پانی
کم استعمال کیا تھا. پانی اگر برتن میں ہو تو ہم آدھا کلو پانی سے وضو آسانی سے کر سکتی ہیں الحمدللہ. ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، یصلی کے نماز پڑھے تہجد کی. فقمت، پس میں بھی اٹھا. فتوضأت، پس میں نے بھی وضو کیا. نحوا اس کی مثل مما توضأ، جو آپ نے وضو کیا. ثم جئت، پھر میں آیا. فقمت عن یسارہ، پس میں کھڑا ہو گیا آپ کی بائیں جانب. فحولنی، پس آپ نے مجھے پھیر دیا یعنی فجعلنی، پس پھیر دیا آپ نے مجھے. فجعلنی عن یمینی، پس آپ نے کر دیا مجھے اپنی دائیں جانب. ثم صلی ماشاء اللہ، پھر نماز پڑھی آپ نے جو اللہ نے چاہا. کیونکہ آپ نے پڑھائی تھی اس وقت اونچی آواز سے، تو وہ پیچھے مقتدی تھے آپ کے ساتھ کھڑے. کیونکہ دو لوگ ہیں، امام اور ایک اس کے ساتھ ہے، تو امام کی دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوگا. ثم استجا، پھر آپ لیٹ گئے. فناما، پس آپ سو گئے. حتی نفخ، یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگ گئے. فاتاہ المنادی، پس آیا آپ کے پاس مؤذن یؤذن، کی آپ کو خبر دے بالصلاۃ، کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. فقام معه، پس کھڑے ہو گئے آپ اس کے ساتھ الصلاۃ، نماز پڑھانے کی طرف. فصلی، پس آپ نے نماز پڑھائی. ولم یتوضا، اور نہ وضو کیا. قلنا، ہم نے کہا امر کے لیے. وإنا ناسا، اور بے شک کچھ لوگ یقولون کہتے ہیں ان نبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینو، سو جاتی ہیں آپ کی آنکھیں. ولا ینام قلبہ، اور نہیں سوتا آپ کا دل. قال، کہا عمر نے، سمیعت، میں نے سنا. اور بالکل حدیث مصدقہ ہے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، وہ سونے میں ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. کیونکہ دل پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں 3 دن اللہ نے دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، پوری تیاری میں ہیں. سنا میں نے عبید بن عمیر سے، کہتے تھے ان رؤیا الانبیاء وحی، بے شک انبیاء کرام کی خواب وحی ہوا کرتی ہے. ثم قرأ، پھر پڑھا اس آیت مبارکہ کو. انی ارانی فی المنام، بے شک میں نے دیکھا خواب میں. انی اذبحک، بے شک میں اے اسماعیل تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. اتنا دیکھا تھا، اتنا اللہ نے پورا کر دیا. تو پیغمبروں کی خواب وہی ہوا کرتی ہے، تو دل جاگتا تبھی تو وہی آپ پہ نازل ہوتی ہے نا. حدثنا، لیکن مستقل یہ حال نہیں، آپ تو وضو کرتے بھی ہیں نا اٹھ کے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته ملیکہ، بے شک اس کی دادی ملیکہ دعت رسول اللہ، دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طعام، کھانے کے لیے. صنعت، جو انہوں نے خاص آپ کے لیے کھانا تیار کیا تھا. فاکل منہ، پس آپ نے کھانا کھایا اس سے. فقالا، تو آپ نے فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ. یعنی اسے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں کھانا کھا کے نفلی نماز کا ٹائم تھا، آپ نے یہ 2 نفل بھی باجماعت پڑھائے ہیں. جیسے عتبان کی حدیث ہم نے بار بار پڑھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ میرے گھر آؤ، وہ نالا پانی کا بہہ نکلتا ہے، میری نظر بڑی کمزور ہے، میں اپنے گھر میں اس جگہ کو بابرکت سمجھ کے مسجد بنا لوں، آپ افتتاح کر جائیں. تو آپ نے ایسا کیا تھا. فرمایا آپ نے کھڑے ہو جاؤ. فلیصلی بکم، پس میں تمہیں نفلی نماز پڑھاؤں. فقمت، پس میں کھڑا ہو گیا. الی اسیری، ایک چٹائی کی طرف. لنا، جو ہماری گھر کی تھی. قد اسودہ من طولی، تحقیق وہ سیاہ ہو چکی تھی. من طولی ما لبسا، کہ زیادہ دیر تک اس کو بچھایا گیا. فنزہتو بماء، پس میں نے چھینٹے مارے اس پر پانی کے. فقام رسول اللہ، پس کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والیتیم، یتیم ان کا نام نہیں تھا. یتیم اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ بلوغت سے پہلے بچہ باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے. امام صاحب نے ثابت کیا کیونکہ یتیمی بلوغت کے بعد ختم ہو جاتی ہے. جب بچہ بالغ ہوتا ہے، اپنے کاروبار پہ لگ جاتا ہے، اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے. بلوغت سے پہلے یتیمی ہوتی ہے. یتیم اس کا نام تھا ضمیرہ بن سعد. تو اس کو یتیم کہا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا، چھوٹے تھے. مائیہ، جو میرے ساتھ ہے. والجوزو، جو بوڑھی مائی تھی. من ورائنا، یعنی جو دادی ملیکہ تھی، وہ ہمارے پیچھے تھی. یعنی امام کے پیچھے یتیم کھڑا ہے اور انس کھڑے ہیں، اس کے پیچھے ایک عورت اکیلی کھڑی ہے. فصلی بنا رکعتین، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 نفل باجماعت پڑھائے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن عباس انہ قال، بے شک انہوں نے کہا اقبلت، میں آیا. راکباً، سوار ہو کے. علی حماریتان، اپنی گدی پر. وانا یومئذ، اور میں اس دن. قد نا حضتو الاحتلام، تحقیق بالغ کے یا بلوغت کے قریب تھا. اب عبداللہ بن عباس بالغ ابھی نہیں ہوئے. جیسے کہتے ہیں کہ اگر 14 سال کا بچہ بالغ ہوتا تو یہ 12 سال کے تھے. اس وقت میں بلوغت کے قریب تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نماز پڑھا رہے تھے. بن ناسی، لوگوں کو. بمنا، منا میں. الی غیر جدارن، 10 ہجری کا واقعہ ہے. اس کے بعد آپ فوت ہو جاتے ہیں اور بلوغت سے پہلے ان کی عمر ہے. لیکن کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. خدمت کی عبداللہ بن عباس نے. آپ ساری کوٹے. فرمایا پانی کس نے رکھا، سارا انتظام کس نے کیا ہے. فرمایا آپ کے بھتیجے عباس نے، عبداللہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فقیہ ہونے کی دعا کی. ان کی تفسیر کو تمام تفسیروں پر ترجیح ہے، اور جو یہ جانتے ہیں وہ اور بھی کوئی نہیں جانتا.
نماز پڑھائی لوگوں کو مینا میں سوائے دیوار کے فمررت بین یدی، پس میں صف کے آگے سے، یعنی امام کے آگے سے نہیں گزرے، میں گزرا بعض صفی، صف کے بعض حصے کے آگے سے، فنزلت، بس میں سواری سے اترا، وارسلت ارتان، اور چھوڑ دیا میں نے اپنی گدی کو ترتو کے چرے، ودخلت فی صفی، اور میں آ گیا صف میں، فلم ینکر ذالک علی احد، پس نہ برا جانا مجھے کسی ایک نے، کیونکہ امام جو ہوتا سارے مقتدیوں کو سترا ہوتا ہے، کچھ صف سے گزرے جہاں ان کو جگہ ملی وہاں کھڑے ہو گئے نماز میں، اور گدی کو چھوڑ دیا کہ چرے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشہ، بے شک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت فرماتی ہیں، آتم رسول اللہ، دیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے۔ ہاں حدثنا، امام صاحب اسی حدیث کو دوسری روایت سے لے کے آتے ہیں۔ قال کا یاشو حدثنا عبد الاعلی قال کا حدثنا معمر عن زہری عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت، کہتی ہیں، آتم رسول اللہ، دیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی العشاء، عشاء کی نماز پڑھانے میں، حتی ناداہ، یہاں تک کہ آواز دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قد نام النساء والصبیان، یعنی امام صاحب کا حدیث لانے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اور نابالغ بچے وہ باجماعت نماز پڑھ سکتے تھے، تبھی تو اس کے وقت تھے، انہوں نے کہا بچے بھی سو گئے، عورتیں بھی سو گئی، اللہ کے رسول جی آ جاؤ ہمیں نماز پڑھاؤ، تو کیسی امام صاحب کی فقاہت ہے کہ حدیث کے حوالے سے مسئلے کا حل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آواز دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاکہ سو گئی عورتیں والصبیان، اور بچے، قالت کہتی ہیں، فخرج رسول اللہ، پس نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقالا، تو آپ نے فرمایا، انہ لیس احد من اہل الارض، نہیں ہے کوئی ایک زمین والوں سے، یصلی ھذہ الصلاۃ، نماز پڑھے اس نماز کو، غیرکم، سوائے تمہارے۔ اس وقت صرف یہی اتنا سا علاقہ آباد تھا، اور مدینہ کے اسی علاقے میں مسلمان رہتے تھے، اور مسجد بھی یہاں تھی، کہاں بس تم ہی جا کے نماز پڑھ رہے ہو، باقی تو سارے سو چکے ہیں۔ نماز پڑھے یہ نماز تمہارے علاوہ، ولم یکن احد یومئذ، اور نہیں تھا کوئی ایک اس دن یصلی، نماز پڑھے، غیر اہل المدینہ، تھی مدینہ والوں کے علاوہ، کیونکہ مدینہ میں ابھی اسلام تھا، ابھی آپ کا شروع کا دور تھا ہجرت کے بعد۔ ٹھیک ہے کہ پڑھ لیں ایک اور ہاں جی، حدیث۔ ایک آیت ہے یہ، بس ایک حدیث حدثنا پڑھنا عمرو بن علی قال حدثنا یحیی قال حدثنا سفیان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت عبد الله بن عباس، سنا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کہا، لہو، اس کو، رجل، ایک آدمی نے، شہید الخروج، کہ عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا، مع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی وضاحت چاہیے، کالانم کا، ہاں، ولو مکانی من، اور اگر کسی ایک اور کا مرتبہ ہوتا رشتہ داری کے لحاظ سے میرے علاوہ، ما شہیدتو، تو میں یہ حدیث نہ بیان کرتا، یعنی یہ کہتے ہیں عبداللہ کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ ہر وقت ہی رہا کرتا تھا، عبداللہ بن عباس، نہ میں حدیث بیان کرتا، یعنی من صغر، یعنی اپنے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، یعنی میں چھوٹا تھا لیکن ہر وقت میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، کیونکہ رشتہ داری کیا تھی، یہ چچے کا بیٹا تھا، کزن تھا۔ ہاں جی، یہ بالغ آپ سے ہوتے ہی ہو گئے تھے، نہیں، بعد میں ہوئے تھے؟ بعد میں ہوئے۔ اطال علامہ، کہ وہ نشان مجھے یاد ہے، وہ جگہ یاد ہے، اللہ جی، وہ جو اندہ دار کثیر ابن سلد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے بعد اس جگہ پہ جو کھڑے ہو کے واز کیا تھا، جب آپ نے عورتوں سے کہا، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ جلتی دیکھا ہے، تم صدقہ کرو، انہوں نے اپنے بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں، آپ کی رنگیں اتار کے پھینکنے لگیں، وہ جگہ کیا تھی، آپ نے ہر جگہ حدیث پڑھی ہوگی، لیکن یہ الفاظ رہیں آتے ہیں کہ آیا میں اس نشان پر، اللہ جی، وہ جو اندہ دار کثیر ابن سلط، جو کثیر بن سلط کے گھر کے پاس تھا، ثم خطبہ، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ثم آتا النساء، پھر آپ آئے عورتوں کے پاس، فواعظہن، پس آپ نے ان کو واعظ کی، وذکرہن، اور آپ نے ان کو نصیحت کی، وامرہن، اور آپ نے ان کو حکم دیا، اور آپ نے ان کو حکم دیا، یتصدقن، یہ کہ صدقہ کریں، فجعلت المرأۃ، پس شروع ہوئی عورتیں، تو ہوئی بیدہا، یعنی آتا کہ جھکایا اپنے ہاتھوں کو، الی حلقہا، یعنی اپنے کانوں کی بالیوں کی طرف، یا انگوٹھیوں کے چھلوں کی طرف، تلقی فی ثوب بلال، وہ ڈال رہی تھی اپنے زیورات کو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں، کپڑا جنہیں بچھایا ہوا تھا چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، ثم عطا ہوا بلال البیتی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال دونوں ہی البیتی، یا البیتہ، اپنے گھر میں آ گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔